بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وسيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. حضرات اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، یہ سورہ کہف کی ایک آیت ہے. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت اہم واقعہ، بلکہ ایک اہم واقعہ اور اس کے ذیل میں بہت سے واقعات، کئی واقعات اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں. ایک واقعہ یہ ہوا تھا کہ یہ تو اکثر بڑے طلبہ پڑھ چکے ہوں گے، سن چکے ہوں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص علم اور سمجھ دینے کے لیے اپنے ایک اور بندے کے پاس بھیجا تھا. روایات میں ان کا نام خضر آتا ہے، قرآن میں نام تو نہیں لیا گیا. اور وہ ایک سفر پر لے کر موسیٰ علیہ السلام کو نکلے، وہ خاص علم اور کچھ خاص سمجھ سکھانے کے لیے. تو اس میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ اپنے سفر کی ایک منزل میں جو آخری ثابت ہوئی، جو راستے میں کھانے پینے کا سامان لے کر گئے تھے وہ ختم ہو گیا. تو اس علاقے کے لوگوں سے، اس گاؤں کے لوگوں سے انہوں نے اپنی ضرورت ظاہر کی اور یہ بتایا کہ ہمارے پاس جو کھانا تھا وہ ختم ہو گیا، اب ہم مسافر لوگ ہیں، ہمارے کھانے کا انتظام کریں. لیکن اس گاؤں کے لوگوں نے صاف صاف انکار کر دیا. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا. بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ ہوا یہ کہ اسی گاؤں میں ایک دیوار ملی جو بالکل گر رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر دونوں کو نظر آئی وہ دیوار. رک گئے حضرت خضر اور اس دیوار کو ریپیئر کر کے، مرمت کر کے پھر سے کھڑا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے پھر ایک اشکال کر دیا اور یہ کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، کہ اس وقت ہم ضرورت مند ہیں، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، علاقے کے لوگ اتنے بے مروت کہ انہوں نے ایک وقت کی روٹی نہیں کھلائی، تو آپ ان سے اگر اس وقت اس ریپیئرنگ کے کام کے بدلے کچھ چارج کر لیتے، کچھ پیسے لے لیتے تو کوئی حرج نہیں تھا. اس کے جواب میں حضرت خضر نے جب اپنے عمل کی وضاحت کرنی شروع کی تو وہ فرمایا جس کو میں نے شروع میں ابھی اس آیت میں پڑھا تھا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، کہ یہ دیوار جو تھی یہ اس علاقے کے دو یتیم بچوں کی تھی. کس کی تھی؟ دو یتیم بچوں کی، جن کا باپ ایک نیک انسان تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور اس نیک انسان نے اس دیوار کے نیچے کچھ چھپا رکھا تھا اس امید پر کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے بچوں کے کام آئے گا. اب اگر میں ان خزانے کو، اگر وہ دیوار گر جاتی تو خزانہ باہر سامنے آ جاتا. علاقے کے لوگ اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ جو لوگ باہر کے آئے ہوئے
مسافروں کو ایک وقت کھانا نہیں کھلا سکتے، وہ اس یتیم بچے کے مال کی حفاظت کیا کریں گے؟ وہ تو لوٹ لے جاتے، بچوں کو کچھ نہ ملتا۔ اور اگر میں اس خزانے کو نکال کر بچوں کے حوالے کر دیتا تو بچے ابھی چھوٹے ہیں، اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اللہ کے حکم سے میں نے کام یہ کیا کہ اس دیوار کو پھر سے کھڑا کر کے خزانے کو اس کے نیچے محفوظ کر دیا، چھپا دیا۔ لیکن یہ ہمیشہ دیوار کے نیچے نہیں رہے گا، بلکہ جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے، بالغ ہو جائیں گے، تو یہ اس خزانے کو دیوار کے نیچے سے نکال کر پھر اس کو وہاں پہنچائیں گے جہاں یہ پہنچنا چاہیے، اور اس کا پورا فائدہ اٹھائیں گے۔ حتی یبلغ اشدہما ویستخرج کنزہما رحمتا من ربک۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفقت اور رحمت کا ایک برتاؤ ہے۔ اللہ نیک ماں باپ کی اولاد کو ضائع نہیں کیا کرتا۔ ان کے بچے کی، یتیم بچوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے سمندر پار سے مجھے بھیجا اسی خدمت کے لیے۔ وما فعلتہ عن امری، میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، جو کچھ کیا وہ اللہ کے حکم سے کیا۔ یہ واقعہ مجھے اکثر کسی دارالعلوم، کسی مدرسے میں جب میں جاتا ہوں تو مجھے یہ آیت یاد آتی ہے، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے، اور اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم اساتذہ اور بڑے طلبہ ذرا غور سے سنیں کہ اصل میں ہمارے بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ دینی مدرسوں کا نظام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے دل میں ڈالا، یہ اسی آیت کے اشاروں سے مستنبت ہے۔ کیونکہ اس پورے علاقے میں جس سے ہم اور آپ آئے ہیں، یا ہمارے اور آپ کے ماں باپ دادا آئے ہیں، ہندو پاک کا علاقہ، اس علاقے میں ایک زمانہ ایسا آیا کہ جو اسلامی مسلمانوں کی حکومت چل رہی تھی وہ گر گئی، اور وہ پورا خزانہ فقہ کا، اصول فقہ کا، حدیث کا، تفسیر کا، اسلامی علوم کا، اسلامی تہذیب کا، وہ پورا خزانہ خطرے میں آ گیا کہ سمندر پار سے آئے ہوئے جو لوٹنے والے، جو اس سے پہلے اندلس کو لوٹ کر اسپین بنا چکے تھے، وہ وہاں بھی اسی ارادے سے پہنچے تھے۔ خطرہ اس بات کا تھا کہ وہ اس خزانے کو لوٹ لے جائیں گے، اور نام و نشان باقی نہیں رہے گا ان ملکوں میں بھی اسلام کا، جس طرح اسپین میں باقی نہیں رہا۔ تو پہلے تو ان بزرگوں نے یہ کوشش کی کہ یہ لوگ جہاں سے آئے ہیں وہاں واپس جائیں، لیکن کچھ مدت کی کوشش کے بعد جب ان کو احساس ہوا کہ فی الحال اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور ہے، تو انہوں نے پھر اللہ کی سجھائی ہوئی تدبیر کے مطابق مدرسوں کی کچی دیواروں کے نیچے اس پورے اسلامی علوم اور اسلامی نظام و تہذیب و شریعت کے خزانے کو چھپا دیا، محفوظ کر دیا، اور مدارس کے ذریعے سے اس دین کو۔ یہ ہمیشہ دین مدرسوں کے اندر نہیں رہے گا، یہ ان کی نیت نہیں تھی، بلکہ ان کی نیت یہ تھی کہ حتی یبلغ اشدہما ویستخرج کنزہما، کہ ایک وقت آئے گا کہ زبردست ایمان و احسان کی محنتیں ہوں گی، اور ایک نئی ہمت، ایک نیا جوش، ایک نیا جذبہ، ایک نیا ولولہ اس امت میں جاگے گا، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے نہیں رہیں گے بلکہ یہ بڑے ہو جائیں گے۔ تو اس وقت مدرسوں کے اندر سے ان علوم کو نکال کر باہر پھیلایا جائے گا، اللہ کے بندوں تک اس کا پیارا دین پہنچایا جائے گا، محبت، ہمت اور حکمت کے ساتھ۔ یہ ان کا منصوبہ تھا۔ ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سلام بھیجے ان بزرگوں کی روح پر کہ ان کی کوشش کا آدھا حصہ پورا ہو چکا۔ مثلا
بس اتنی بات ہے کہ وہ دین محفوظ رہا اور وہ ملک اندلس اور اسپین نہیں بنائے جا سکے ساری دنیا کی طاقتوں کی تمام کوششوں اور سازشوں کے باوجود۔ دوسرا حصہ انشاءاللہ ان کے منصوبے کا اب پورا ہوگا، حتی یبلغ اشدہما ویستخرج کنزہما، اور اسی لیے کچھ لوگ تھوڑا سا پریشان ہیں کہ ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ لوگ اس دین کو اور اس شریعت کو مدرسوں کے اندر سے نکال کر باہر بھی لا رہے ہیں۔ تھوڑے سے وہ پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو جلدی دور کر دے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ بات، یہ دینی مدرسے کیا ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے ایک منصوبے کا ظہور ہے، اللہ کے ایک ارادے کا ظہور ہے کہ اس دین کو مٹنا نہیں ہے۔ جب اس پر زبردست حملے تھے، جب یہ کیفیت تھی کہ اگر اس کی حفاظت کی شکلیں نہ بنائی جاتی تو سب کھو گیا ہوتا، سب لٹ گیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کا ایک نظام اتارا آسمانوں سے، اور ان دینی مدارس کی شکل میں، ان دارالعلوموں کی شکل میں زمین پر اس کا سکہ چل گیا۔ یہ اللہ کے اتارے ہوئے نظام کی برکت ہے۔ عجیب عجیب مشکل حالات میں اور عجیب طریقے سے کام ہو رہا ہے دنیا کے ہر ملک میں۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ ان ممالک میں، جن ملکوں میں آپ لوگ رہ رہے ہیں، آپ کو خود شاید اتنا اندازہ نہیں ہے کہ ان ملکوں میں اس طرح کے کاموں کے بارے میں کوئی 30-40 سال پہلے سوچ سکتا تھا؟ آج کیسے امید بڑھتی ہے اور آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں باہر سے آنے والے کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان ملکوں کے اندر ایسے ایسے ادارے پیدا کر دیے، اب قائم کر دیے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جن اللہ کے بندوں کو، جن خاندانوں کے بچوں کو دینی مدرسوں میں آنے کی توفیق مل گئی، بس اللہ ان کو اس کا بہت بڑی نعمت ہونے کا احساس نصیب فرما۔ بڑی ذمہ داری کندھوں پر پڑ گئی۔ یہ وقت جس میں آپ ہیں اس وقت، یہ اگر محنت سے گزار لیا، محنت سے پڑھ لیا، خوب جی لگا کر پڑھ لیا، علم کے، کتابوں کے اور استاذوں کے اور مدرسے کے ادب کے ساتھ پڑھ لیا، تو انشاءاللہ آئندہ چل کر اللہ تعالیٰ وہ کام لے گا حتی یبلغ اشدہما ویستخرج کنزہما۔ پھر یہ خزانہ باہر نکلے گا، پھر یہ مسجد اور مدرسے تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ یہ جائے گا باہر۔ پھر اس کے مطابق زندگی کا ریکنسٹرکشن ہوگا، پوری زندگی اور پوری سوسائٹی کو نئے سرے سے بلڈ کیا جائے گا۔ جو کچھ اس میں اللہ کے دین کے خلاف ہے اس کو صاف کر دیا جائے گا، اس سے زمین کو پاک کر دیا جائے گا، اور نئے سرے سے وہ ناپاکی کی جگہ پر پاکی، بے حیائی کی جگہ پر شرم و حیا، ظلم کی جگہ پر انصاف، خیانت کی جگہ پر امانت داری، سخت دلی اور بے رحمی کی جگہ پر رحم دلی اور سخاوت، منکر کی جگہ پر معروف، ہر منکر کی جگہ پر معروف آئے گا۔ زمانہ جس طرح کی سوسائٹی بن گئی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں سب الٹ پلٹ ہو گیا ہے، بالکل نظام ہر چیز کا الٹ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فطری شریعت اتری ہے، یہ فطری شریعت یہ دوبارہ ملے گی انسانوں کو، اور ملے گی انہی خوش نصیبوں کے ذریعے جو اس دور کو اچھی طرح گزار لیں گے۔ بڑا کروشل دور ہے یہ۔ میں تو کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ اس دور میں پوری طرح احساس نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر پڑنے والی ہے، اور بعد میں جب وہ ذمہ داری پڑ جاتی ہے تو آدمی تمنا کرتا ہے کہ لیت الشباب یعود، کاش کے دوبارہ وہ دور آ جاتا اور پھر سے پڑھتے اور پھر خوب محنت سے پڑھتے، کوئی نماز تکبیر اولیٰ کے بغیر نہ جاتی، بہت ادب و احترام کرتے۔ ہائے اب وقت ضائع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو شکر کی توفیق عطا فرمائے، بہت قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آئندہ آنے والے دن ہیں میرے عزیز طلباء، میرے عزیز نوجوانوں، آئندہ آنے والے دن جو ہیں
اور آئندہ آنے والی جو صدی ہے، یہ صدی بڑی بہت ہی عجیب و غریب تبدیلیوں کی صدی ہے، بہت چینجز کی صدی ہے. اور چینجز جو آتے ہیں وہ پینس کے ساتھ آتے ہیں، درد کے ساتھ آتے ہیں، تکلیفوں کے ساتھ آتے ہیں. جتنی تکلیفیں بڑھیں گی اتنے ہی زیادہ ہم اس تبدیلی کے قریب جائیں گے، کیونکہ یہ تو بالکل اصول ہے کہ دنیا میں اس قدر ظلم بڑھ جائے گا کہ ساری دنیا ظالموں کو پہچان لے گی. اصلی ظالموں کی پہچان کا ہونا ضروری ہے. ساری دنیا میں جو ظالم لوگ ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائیں. کیا ہم لوگ یہ بات نہیں محسوس کر رہے کہ پچھلے 50 سال میں اور 100 سال میں اور 200 سال میں جو لوگ سب سے بڑے ظالم تھے، عام دنیا کی نگاہوں میں وہ سب سے زیادہ مہذب لوگ تھے؟ یہ تو چند اللہ والے تھے جنہوں نے اپنی فراست سے ان کو اس وقت ظالم سمجھا تھا جب ساری دنیا ان کو ظالم ماننے کو تیار نہیں تھی. سب دنیا تو کہتی تھی کہ بہت ہی سویلائز لوگ ہیں، بہت کلچرڈ لوگ ہیں، بہت مینرڈ لوگ ہیں، بہت ہیومن رائٹس کے محافظ لوگ ہیں، یہ ہیں ڈیموکریٹک نارمس اور ویلیوز کو دنیا میں فروغ دینے والے، اور یہ لوگ ہیں جو دنیا کو ترقی دے رہے ہیں، جنہوں نے تو دنیا کو نکال دیا ڈارک ایجز سے، اور یہ تو دنیا کو بہت آگے کی طرف لے جا رہے ہیں. لیکن کیا آج بھی دنیا کے عام آدمیوں کے یہی احساسات ہیں؟ کیا آج دنیا کا عام آدمی یہی محسوس کر رہا ہے؟ دنیا کا عام آدمی ابھی تو ڈسٹینس سے نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا ہوا، جن کو ہم کیا سمجھتے تھے وہ کیا نکلے. دنیا کا عام آدمی ان دینی مدارس کو جن اللہ کے بندوں نے قائم کیا، کیسا رشک آتا ہے ان کی فراست پر. ان کے تقوی کے نتیجے میں اللہ نے جو ان کو فراست دی تھی، کہ انہوں نے اس وقت ان کو پہچانا تھا جب دنیا میں بڑے سے بڑے انٹلیکچوئل ان کو پہچان نہیں پا رہے تھے. اس وقت انہوں نے ان کو پہچانا تھا، اور اس وقت وہ کہا کرتے تھے کہ روئے زمین پر ان سے زیادہ ظالم اور بے رحم کوئی اور قوم ہے ہی نہیں، ان سے زیادہ سیلفش اور ایروگنٹ کوئی قوم نہیں ہے، ان سے زیادہ خود غرض اور بے رحم کوئی اور ہے ہی نہیں. اب دنیا کہہ رہی ہے، سارا دنیا کا غریب چیخ اٹھ رہا ہے، پریشان ہے. میں پچھلے دنوں ساؤتھ افریقہ گیا اور افریقہ کے بعض علاقوں میں گیا، تو وہ احساس جو ہم سمجھتے تھے کہ شاید صرف امت مسلمہ کے افراد کے اندر ہے، وہ احساس امت مسلمہ کے بعض افراد سے بھی زیادہ ان بلیک لوگوں میں نظر آیا جو ہزاروں سال سے ظلم و ستم سہ رہے ہیں. اور دنیا کے اندر ایک زبردست بے چینی ہے. یہ بے چینی ابھی آگے بڑھے گی، جیسے جیسے ظلم آگے بڑھے گا ویسے ویسے بے چینی آگے بڑھے گی. اور المستضعفین فی الارض جو ہیں یہ ڈھونڈیں گے کہ کوئی ملے جو ہم سب کو اکٹھا کرے اور دنیا کو نجات دلائے. دنیا کے جتنے غریب لوگ ہیں یہ ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے. اللہ کرے کہ اس وقت ایک امت تیار ہو چکی ہو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور صفات کی جھلک والی. وہی بہادری، وہی سنجیدگی، وہی سخاوت، وہی تعلق مع اللہ، وہی علم، وہی فہم، وہی ایک ایک منٹ کا صحیح استعمال، وہی ایک ایک پیسے کا صحیح استعمال. یہ تو ہوگا. جیسے مدینہ منورہ میں جب پہنچے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کے پہلے مدینے میں 18 سال تک لڑائی ہوئی تھی. ایک سول وار ہوئی تھی مدینہ منورہ میں. تھک گیا تھا مدینہ لڑتے لڑتے، زخموں سے چور ہو گیا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی کہ پہلے مدینے میں اس قدر سول وار کروائی اور ایسی حالات ہو گئے کہ مدینے کا ہر آدمی لڑتے لڑتے تھک چکا تھا. اور وہ کسی طرح چاہتے تھے کوئی فارمولا ایسا مل جائے جو ہمیں پیسفل کو ایگزسٹنس سکھا دے، جو ہم کو امن کے ساتھ ایک رہنا سکھا دے. کوئی بھی ہو ہم اس کو مان لیں گے، کسی طرح ہماری یہ لڑائیاں تو ختم ہوں، ورنہ بازار ٹھپ ہو گئے، کاروبار بند ہو گئے، باغات سونے ہو گئے، زندگی اجیرن ہو گئی. کیا کریں، کیسے جئیں؟ 18 دن کی جنگ توڑ دیتی ہے. 18 سال تو بہت ہوتے ہیں. تو اس سے پہلے وار ہوئی. اب جب مدینہ اتنا تھک چکا تھا اور انتظار میں تھا کہ کہیں کوئی آئے سامنے اور ہمارے درمیان آپس میں محبت کی اور اعتماد کی فضا بنا دے اور جنگ ختم کر دے، کوئی بھی ہوگا ہم مان لیں گے. ٹھیک اس وقت ایک پرائم ٹائم پر
اللہ تعالیٰ نے ہجرت کروا کر بھیجا مکہ مکرمہ سے سیدنا محمد الرسول اللہ. ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجیب تقدیر تھی. اور جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے بھی پہلا کام یہی کیا. آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ مدینے کے سارے لوگوں کو جمع فرمایا, سب کو, سب ٹرائبس کے لیڈرز کو, جتنے بھی لوگ تھے سب یہودیوں کے لیڈرز کو, سب مہاجرین اور انصار کے قائدین کو آپ نے خود جمع فرمایا, خود تشریف رکھا. اور آپ نے اس میٹنگ میں, اس مجمع میں جو پہلا کام مدینہ میں جانے کے بعد آپ نے انیشیٹو لیا, یہی ایک بات کہی کہ کیا ایسا کوئی حل ہے, کیا اس بات پر کوئی ایسا حل پر ہم لوگ متفق ہو سکتے ہیں کہ ہم سب مل کر مدینے میں سکون سے رہیں. تو ایک آواز اٹھی مجمع سے اور یہ کہا کہ محمد, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ ذمہ داری قبول کر لیں اور ہم سب آپ کو اپنا حکم اور ثالث مانے لیتے ہیں. آپ کو اپنا لیڈر مان لیں گے, ہم رہیں گے اپنے اپنے مذہب پر, آپ کو اپنا لیڈر مان لیں گے اور آپ ہمارے درمیان ایک اچھا ماحول بنا دیجئے. ہم اپنے جھگڑے آپ کے پاس لے کر آئیں گے, آپ جو فیصلہ کریں گے ہم مانیں گے. تو یہاں سے تھوڑی سی گفتگو کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ٹریٹی لکھوائی جس میں 54 آرٹیکلس ہیں, 54 دفعات ہیں اس معاہدے میں. اس پر آپ نے دستخط کروائی سب سے, اور یہ ساری دنیا کی پہلی ایک ریٹن ٹریٹی تھی, ایک دستاویز تھی جو لکھوائی کس نے؟ نبی امی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس طرح مدینہ منورہ کے اندر وہ سول وار ختم ہوئی اور نئے انداز سے پرامن طریقے پر مدینہ میں زندگی شروع ہوئی. ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں بہت آگے کی معلوم ہوتی ہوں, لیکن انشاءاللہ کام آئیں گی, انشاءاللہ کام آئیں گی. یہ یورپ میں چلنے والے مدارس اور آپ یہاں بننے والے حفاظ اور علماء, اللہ آپ کی جوانیوں کو بیداغ رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کی جبینوں پر, آپ کی پیشانیوں پر تقوی اور ایمان کا نور اور روشن کرے, اور آپ آگے چل کر اس پورے مغرب میں گھر گھر اللہ کا یہ پیغام پہنچا سکیں. اور جو مظلوم اور محروم لوگ ہیں, جو عام غریب لوگ ہیں, جو عام بے قصور لوگ ہیں, جو محتاج ہیں, اپاہج ہیں, معذور ہیں, ہینڈیکیپڈ ہیں یا اولڈ ایج کے لوگ ہیں, ان سب کی بلا کسی ڈسکریمنیشن کی خدمت کر سکیں. اور آئندہ چل کر ایک ایسی بنیاد پڑ جائے کہ ایک نئی دنیا وجود میں آئے, جو انشاءاللہ وجود میں آئے گی. وہ تو طے ہے کہ وجود میں آئے گی, بس اتنی بات ہے کہ اس دنیا کے وجود میں آنے میں ہمارا آپ کا حصہ ہو. مگر اس کے لیے عزیزوں پھر میں یہ بات دہراتا ہوں کہ یہی دن ڈٹرمائن کریں گے, جو دن آج آپ گزار رہے ہیں یہ بتائیں گے کہ آپ کا کل کیسا ہوگا. یہی طے کریں گے. یہ دن اگر گزر گئے, کھیل کود میں صرف پڑھائی میں محنت نہ ہوئی, دل نہ لگا, علم کے اعتبار سے بھی گہرائی نہیں پیدا ہوئی, عمل کے اعتبار سے بھی پاکیزگی نہیں پیدا ہوئی, تو آگے چل کر بہت افسوس ہوگا, بہت غم ہوگا کہ ہم نے بڑا قیمتی موقع ضائع کر دیا, بڑا قیمتی موقع ضائع کر دیا. یہ زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ پوری طرف مستقبل میں کیا ہونے والا ہے یہ زیادہ نہیں سوچتا اس عمر میں کوئی بھی نوجوان, اور بڑے جب اس کو سمجھاتے ہیں تو اگر سمجھ میں آ جائے تو اللہ کا فضل ہے, بڑی نعمت ہے. لیکن اس وقت میں آپ سب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ خوب محنت سے جی لگا کر پڑھیں, اور اس علم میں محنت کے ساتھ ساتھ ادب بہت ضروری ہے, بہت ہی ضروری ہے ادب. جتنا علم کا ادب کیا جائے گا, جتنا اساتذہ کا احترام کیا جائے گا. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ تو اس بارے میں اللہ اتنی سخت نگرانی فرماتے تھے. قلم کا ادب سکھاتے تھے, کاپی کا ادب سکھاتے تھے, کتابوں کا ادب سکھاتے تھے. کیا کہ یہ سب ادوات علم ہیں, یہ سب وہ چیزیں ہیں جن سے کہ علم آتا ہے. تو اگر ان کا بھی ادب میں کمی ہوگی تو علم میں بھی کمی ہوگی. ہر چیز کا ادب و احترام کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ ہمارے سینے میں منتقل کرے. اور دوسری بات وہ یہ کہ گناہوں سے بچنا بہت مددگار ہوتا ہے. گناہوں سے بچنا علم میں,
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، کہ تم تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ کا، اللہ تم کو سمجھ دے گا، اللہ تم کو علم دے گا۔ کوئی جوڑ ہے ان دونوں میں۔ یہ علم وہ نہیں ہے کہ جو تمام فسق و فجور کے ساتھ آ جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور شعر آپ نے بارہا اپنے اساتذہ سے سنا ہوگا کہ ان کے استاد تھے حضرت وکیع۔ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے استاد سے یہ کہا کہ حضرت میرا حافظہ اتنا طاقتور نہیں ہے، میری میموری اتنی طاقتور نہیں ہے، کمزور ہوتی جا رہی میری میموری، میں کیا کروں؟ شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی واخبرنی بان العلم نور ونور اللہ لا یہدی لعاصی۔ کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے استاد سے کہا کہ میری یادداشت کمزور ہوتی جا رہی ہے، تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا، نصیحت فرمائی کہ دیکھو گناہوں سے بچو، اور مجھ سے یہ بات فرمائی کہ دیکھو یہ علم جو ہے یہ نور ہے، یہ علم ایک نور ہے اللہ کا، اور اللہ کا یہ نور گناہوں کے ساتھ نہیں ملا کرتا۔ یہ علم صرف معلومات کی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ قلب میں اتارتا ہے، دل میں اتارتا ہے، اور اس روشنی سے انسان ہر معاملے میں صحیح رائے قائم کرنے لگتا ہے، غلط رائے سے بچ جاتا ہے، شک سے بچ جاتا ہے، گمان سے اور جنون سے اور اوہام سے بچ جاتا ہے، مایوسی سے بچ جاتا ہے۔ جو انسان روشنی میں ہوتا ہے وہ شکوک و شبہات میں نہیں ہوتا، جو اندھیرے میں ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے قدم رکھتے ہوئے، بہت ہچکچاتا ہے، ایک قدم آگے بڑھاتا ہے، دو قدم پیچھے ہٹاتا ہے، روک لیتا ہے اپنے آپ، لیکن جو روشنی میں ہے وہ تیزی سے چلا جاتا ہے۔ یہ علم اللہ تعالیٰ کا ایک نور ہے، اور نور بھی وہ جو اللہ کا نور ہے۔ اللہ کا نور جو ہوگا وہ انسان کی طبیعت کو رنگ دے گا نیکی میں، وہ اندر کی فطرت کو رنگ دے گا نیکی میں، لیکن اس کے لیے گناہوں سے بچنا بنیادی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ شکر کی توفیق عطا فرمائے، قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور اس موقع سے جو آپ کو ملا ہوا ہے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے حضرات اساتذہ کرام سے صرف یہی درخواست کر سکتا ہوں کہ اپنے اکابر علماء اور سلسلہ مدارس کے بانی حضرات کے حالات ضرور پڑھتے رہیں، مسلسل مطالعہ رکھیں ان کی سوانح حیات، بار بار پڑھتے رہیں، ایک بار پڑھنا بھی کافی نہیں، بار بار پڑھتے رہیں۔ کبھی پڑھیں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات، کبھی پڑھیں حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی کی زندگی کے حالات، کبھی پڑھیں حضرت شیخ الہند کی زندگی کے حالات، کبھی پڑھیں حضرت مولانا قاسم نبوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات، کبھی پڑھیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی حکیم الامت نور اللہ وبرکاتہ کی زندگی کے حالات، کبھی پڑھیں حضرت شاہ عبد القادر رافوری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات، کبھی پڑھیں شیخ العزیز حضرت مولانا زکریا صاحب کی زندگی کے حالات، کبھی پڑھیں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ کیا شعر کہا تھا جریر نے کہ یہ ہیں ہمارے آباء و اجداد۔ کیا عجیب و غریب شعر تھا یہ فرزدق کا کہ یہ ہیں ہمارے آباء و اجداد۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، کہ لاؤ ذرا ان جیسے کوئی لاؤ، اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ اللہ تعالیٰ ان مشوروں پر طلبہ کو بھی اور حضرات اساتذہ کو بھی عمل کرنے کی اور خود مجھ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاہوال والآفات، وتقضی لنا بها جمیع الحاجات، وتطہرنا بها من جمیع السیئات، وترفعنا بها اعلی الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة الدنيا وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.